اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالین کا صفحہ نمبر 25 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 174۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے۔ کون لوگ چھپاتے ہیں؟ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عام طور پہ چھپانے والے کون سے، جلدی بولو۔ المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم الیہود، اس کتاب کو چھپاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر مشتمل تھی۔ نعت کو نعت اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اب اردو میں نعت بول کر کیا مراد ہے؟ عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح۔ نعتیہ شاعر بہت سارے گزرے ہیں، ان میں جو ہے ایک اہم نام دنیا کو جو مدیح نبی لکھے ہیں امیر مینائی والے۔ امیر مینائی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، اردو کے نعتیہ شاعر۔ میں جو ہے ہماری یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف حیدرآباد میں جو ہے نعت نگاری کے اوپر ایک مضمون پیش کرا تھا، بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ ہمارے پروفیسر بہت خوش ہوئے تھے، بہت اچھا مضمون تھا۔ المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر مشتمل ہو، اس کو چھپاتے ہیں، اور وہ یہود تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے پہلے بھی یہ آیت دو بار آ چکی تقریباً، اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول خریدتے ہیں۔ قلیلا من الدنیا، یعنی دنیا کے تھوڑے سے مول کو اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ لے لیتے ہیں۔ یاخذونہ بدلہ، اس کو لے لیتے ہیں اس کے بدلے۔ کس کو کس کے بدلے لے لیتے ہیں؟ حقیقی باتوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیچ کر دنیا کا مول لے لیتے ہیں۔ من سفلتہم، سفلہ ہے وہ، کیا ہے؟ سافل کی جمع سفلہ، اپنے ماتحتوں سے، کمتر لوگوں سے، اس کو بولتے ہیں وہ کمتر لوگوں سے، نچلے لوگوں سے۔ فلا یظہرونہ خوف فوتہ علیہما، تو ظاہر نہیں کرتے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کو اس کے اپنے اوپر فوت ہونے کے خوف سے، یعنی جو کچھ وہ مال وغیرہ لیتے ہیں اپنے ماتحتوں سے، اس مال کو چھوڑنا پڑے گا، وہ مال جو ہے فوت ہو جائے گا، اس ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطون الا النار، وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ کیا مطلب؟ جو مال کھاتے ہیں وہ آگ ہے۔ کیوں آگ کہا گیا؟ اس لیے کہ اس مال کا نتیجہ آگ ہے، اس مال کا نتیجہ کوئی بتانا چاہتے ہیں لأنہ مآلہم، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ مال سے مآل، مال لیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ برا ہے، تو اس واسطے مآل انجام کو بولا جاتا ہے، یا مال نہیں، یہ مآل ہے، اس لیے کہ وہ ان کا انجام ہے، آگ ہی اس کا انجام ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَضْبًا عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ان پر غصے کی وجہ سے۔ کیوں بات نہیں کرے گا؟ غصے سے۔ ہم اگر کسی پر ناراض ہوں دنیا میں بھی تو وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بات نہیں کرتے، بعد میں ٹھنڈے ہو کے تو بات کر لیتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غصہ ہے ان پر کہ ان سے کبھی وہاں راضی ہوگا ہی نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ اس کی تفسیر بعض فقہاء نے بھی، مفسرین نے بھی فرمائی ہے کہ یہاں شفقت کی بات نہیں کرے گا، ویسے سوال جواب تو ہو سکتا ہے گناہوں کے بارے میں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنْسِ الذُّنُوبِ، دنس، اور نہیں تزکیہ کرے گا ان کا، یعنی ان کو پاک نہیں کرے گا گناہوں کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے، دنس گندگی، ناپاکی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد والا عذاب ہے، یعنی درد دینے والا عذاب ہے۔ کیا ہے وہ درد والا عذاب؟ هُوَ النَّارُ، وہ آگ ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں۔ گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، تو گمراہی کو لے لیا ہے، خریدنا لینے کے معنی میں۔ کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز دیے اور دوسری چیز لیے تو وہ خریدنے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے یہاں پر لفظ خریدا استعمال کیا۔ اخذہ ہا بدلہ فی الدنیا، تو اس کو لے لیا انہوں نے اس کے بدلے میں، یعنی گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں دنیا میں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے میں، وہ آخرت کے اعتبار سے۔ المعدۃ لہم، جو ان کے لیے آخرت میں تیار کیا گیا ہے۔ کیا تیار کی گئی تھی آخرت میں؟ مغفرت تیار کی گئی تھی، لیکن اس مغفرت کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے بھائی؟ مغفرت کے بدلے میں کیا لے لیا انہوں نے؟ عذاب کو لے لیا۔ لو لم یکتموا، وہ مغفرت ان کے لیے تیار تھی اگر وہ اس کو چھپاتے نہ ہوتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکورہ کو نہ چھپاتے ہوتے تو ان کے لیے آخرت میں مغفرت تیار تھی، لیکن انہوں نے چھپا کر کیا کیا؟ مغفرت کے بدلے میں عذاب کو لے لیا۔ تو دنیا میں گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے، اور آخرت کے اعتبار سے عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے۔
جنت کا اپوزٹ کیا لانا؟ جہنم. اور مغفرت کا اپوزٹ کیا لانا؟ عذاب. چیز تو ایک ہی ہے مگر بولنے کا طریقہ ایسا رہتا. فما اصبرهم علی النار، یہاں پہ دیکھیے کیا ہی ان کا صبر ہے آگ پر. کیا مطلب؟ کیا صبر کر رہے ہیں آگ پر وہ لوگ. یہ جملہ ایسا ہے جیسا کہ جو ہے کسی کو کسی بری چیز پر سزا دیتے وقت میں اس کو مزید تکلیف دینے کے لیے کہا جائے کیا بہادر ہے، کیا مار کھا رہا ہے. ہاں، اس کو بولتے ہیں مزید زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے بولا جانے والا جملہ. جیسے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دوزخ کی خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو دوزخ کی. تو دوزخ کی بشارت تو نہیں ہوتی نا، بری خبر ہوتی وہ، لیکن بری خبر کی جگہ لفظ بشارت استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ مزید ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مزید ان کو تکلیف دینے کے لیے، سزا کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس سے. یہاں پر بھی ویسے کہا گیا ہے ای ما اشد صبرہم، یعنی کیا ہی ان کا سخت صبر ہے، کیا ہی ان کا سخت صبر. وہو تعجیب للمؤمنین من ارتکابہم موجباتہا، یہاں بولتے ہیں یہ تعجب ہے مومنین کے لیے. یہ ان کو تعجب دینا نہیں ہے بلکہ کس کے لیے تعجب دینا ہے؟ مومن کے. دیکھو کیا ہی ان کا صبر ہے، کیا زبردست صبر کر رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ ان کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے موجباتہا من غیر مبالات، اس کے واجبات کو بغیر کسی پرواہ کے. یعنی مسلمانوں کو تعجب میں ڈالنا ہے کہ دلوں کو یہ برے کام کر کر کے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان گناہوں کا نتیجہ ایسی سخت آگ کے ساتھ بھگتنا ہے، تو بہت زیادہ وہ لوگ جو ہے آگ پر صبر کرنے کے لائق ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو تعجب میں ڈالنا ہے، مسلمانوں کو تعجب میں ڈالنا ہے. من ارتکابہم، ان کے یعنی ان کا ارتکاب ایسے موجبات کو بغیر کسی پرواہ کے. اس کے موجبات کو مطلب جہنم میں لے جانے والی، دوزخ میں یا آگ میں لے جانے والی چیزیں، موجبات آگ کو وہ کر رہے ہیں، اس کے مرتکب ہو رہے ہیں بغیر کسی پرواہ کے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وَإِلَّا فَأَيَّ صَبْرٍ لَهُمْ، ورنہ تو ان کے لیے کون سا صبر ہے. آپ کوئی صبر کر سکتا ہے کیا؟ نہیں صبر کر سکتا. تو مسلمانوں کو تعجب میں ڈالنا ہے. آگے دیکھیے ذالک، وہ یعنی الذی ذکر من اکلہم النار وما بعدہ، وہ یعنی وہ پورا مذکورہ جو ذکر کیا گیا ہے ان کا آگ کا کھانا اور اس کے بعد کی سزا کا ذکر اس سبب سے ہے، بأن یعنی بسبب ان، یا باب سببی ہے، باب کے لیے سبب کے لیے، اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ. نزل الکتاب بالحق، ایک جگہ انزلہ بھی آیا ایک جگہ نزلہ بھی آیا، دونوں بھی مراد ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ تو کون سی کتاب ہے یہ؟ التوراۃ. کون سی کتاب تھی یہ؟ تورات جو ہے نازل کی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ. متعلق بنزلہ، یہ نزلہ کے ساتھ متعلق ہے. فاختلفوا فیہ، تو اس میں انہوں نے اختلاف کیا. حیث آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ. آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا ہے یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے بول کے، تو کیا جواب دینا؟ تورات جواب دینا. کیونکہ اس کے بعد حصے پر لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد حصے کا کفر کیے. آپ بولیں گے کیوں کفر کیے؟ چھپا دیے اس کو، اس کے حکم کیا کر دیے؟ چھپا دیے. اگر ہم قرآن مجید کے کسی حکم کو چھپا دیتے ہیں گویا کہ عملی طور پر ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اگر کوئی پوچھے ظاہر کرنا، چوری جائز ہے کیا؟ نہیں ہے، بالکل حرام ہے. پھر تم چوری کر رہے نا، کر رہے غلطی کر رہے ہیں، لیکن حلال تو نہیں ہو سکتی. جھوٹ بولنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت ہونے کا ذکر فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا تو کیا حلال ہو جاتی؟ نہیں ہو جاتی. یہودیوں کی یہی حرکتیں تھیں کہ جو کام خود نہیں کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ تورات سے چھپا دیتے تھے، جو خود کرتے تھے اس کو تورات میں ظاہر کرتے تھے. ایسا وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ بِكَتْمِهِ، اس کے چھپانے کی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد حصے پر کفر کیا ہے. تو ان الذين اختلفوا في الكتاب، اور وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کیے ہیں وہی کتاب ہے جس کا ذکر آیا ہے. بذالک، اس طرح پر، کس طرح پر اختلاف کیے ہیں؟ بعض حصے کو مانے ہیں بعض حصے کو نہیں مانے، یہ اختلاف ہے. وہم الیہود، اور وہ یہود ہیں. وقیل المشرکون فی القرآن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو قرآن کے بارے میں کرتے تھے، قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے. بعض مانتے تھے قرآن کو، بعض نہیں مانتے تھے. حیث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم کہانت. اچھا مشرکین کے بارے میں، مشرکین میں سے بھی آپس میں اختلاف ہے. مشرکین میں بھی بعض لوگ کہتے تھے کہ کیا ہے بھائی قرآن مجید؟ شعر ہے. بعض کہتے تھے کہ سحر ہے، جادوئی قصے ہیں. اور بعض کہتے تھے کہانت ہے. کہانت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کاہن لوگ ہوتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی جو ہے کچھ جھوٹ موٹ بات بولتے ہیں، تکا مار دیتے ہیں، کبھی کبھار کچھ نعوذ باللہ لگ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں. کاہن کا مطلب یہ تھا جھوٹی باتیں ملمہ سازی کر کے پیش کرنے والا کاہن. آگے کے بارے میں 4-5 تو بہت باتیں بولتا تھا، ایک آدھ تو لگ جاتی ایک آدھ تو لگ جاتی، تو اسی کو کیا بنا دیتے ہیں لوگ؟ دیکھو تو ان کی بات صحیح ہوئی. اب 4 پیشنٹ آئے ہوئے کسی کے سامنے، اب احتشام صاحب ایک دکان کھول کے بیٹھے سمجھو علاج معالجے کی.
آئندہ کی بات کے بارے میں بول رہے ہیں. ایک پیشنٹ کو بولے کہ تم کو جو ہے جادو ہوا, دوسرے پیشنٹ کو بولے کہ تم کو جو ہے اثرات ہو گئے, کسی کو بولے کھندلا ہوا. 4 پیشنٹوں کو 4 باتیں وہ تو ایک بات تو لگ جاتی. تو کوئی ایک پیشنٹ ہی رہتا جو ان کو کیا کرتا, آگے بڑھا جاتا, ترقی پہنچا جاتا. 4 لوگ جن کو فائدہ نہیں ہوا وہ لوگ جا کے جو ہے نہیں بولتے میرے کو فائدہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, بلکہ ایک آدمی جس کو فائدہ ہوا نا انہیں خوب پھیلایا تھا, انہیں تو ایسی دکان چمکتی. تو کاہن لوگوں کا مطلب یہ رہتا تھا. ارے آپ کو نہیں بول رہا میں, احتجام بول رہا ہوں میں. کاہن لوگوں کا طریقہ یہ رہتا. اس زمانے میں کہانت بہت چلتی تھی, اس زمانے میں بہت چلتی. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, نعوذ باللہ, لفی شقاق خلاف بعید عن الحق, وہ اختلاف میں ہے. شقاق مانے اختلاف, شقاق مانے خلاف میں. اختلاف سے آگے کی چیز خلاف ہوتی ہے. اختلاف جو ہے صرف زبانی طور پہ اختلاف کرنا ہے, لیکن ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنا ہے. خلاف کیا ہوتا ہے, بالکل اپوزٹ چلے جانا, نفرت کرنا. تو وہ لوگ جو ہے خلاف میں پڑے ہوئے, بہت دور کے خلاف میں پڑے ہوئے, مطلب حق سے بہت دور جا چکے ہیں, اتنی دور جا چکے ہیں اب حق کی طرف واپس آنے کے امکانات کم ہو چکے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیے, پھر وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف نیکی کا کوئی مخصوص کام نہیں ہے, نیکی کے بہت سارے کام ہیں, انہیں بہت سارے کاموں کا ذکر آ رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم, نہیں ہے نیکی صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو نماز میں مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف, قبل جانب, مشرق یا مغرب کی جانب نماز میں رخ پھیر دو اور اسی کو نیکی سمجھ کر بیٹھو. صرف یہ نہیں ہے. ہمارے مفسر کہتے ہیں نزل ردا علی الیہود والنصارى حیث زعموا ذلك, یہ نازل ہوا ہے یہود اور نصارہ پر رد کرتے ہوئے اس حیثیت سے کہ انہوں نے اسی کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیکی صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے مشرق کی طرف یہ رخ کر لیں یا مغرب کی طرف رخ کر لیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے صرف انہی کے بارے میں نازل ہوا ہو, بلکہ اس کو عام ہی رہنے دیا جائے, اس کو عام ہی رہنے دیا. ہر ایک کے بارے میں جو کہتا ہے کہ صرف نیک کا کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں, تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف نیکی کے کام یہ نہیں ہے, نیکی کے ہم بہت سارے ہیں, نیکی کے ہم بہت سارے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ولیکن البر, اور لیکن نیک کام کرنے والا, یہاں دوبارہ بر بول کر ذل بر مراد ہے, یعنی نیکی والا, نیک کام کرنے والا. بر مانے نیکی, ذل بر ہو تو نیک والا بولے تو نیکی کا کام کرنے والا. وقرئ البار, اور یہ کیا ہے, بار آیا, بار کیا ہے وہی ہے نیک کام کرنے والا. ما من ولد بار آیا نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں. ہاں, تو اور ایک قرات بارہ کی بھی آئی ہے, جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر. کتابی کہہ کر الکتبی بتایا گیا ہے, کتابی کہہ کر کتب, یعنی ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہو جاتا ہے, اور ایک کتاب کا اقرار اس درجے میں کہ تمام کتابوں کے اقرار کے ساتھ. والنبیین, اور نبیوں کا اقرار کرے. وآت المال علی حبہ, اور مال کو دے علی حب, اس کی محبت کے ساتھ. علی یا ساتھ کے معنی میں, اس کی محبت کے ساتھ. کیا مطلب بھائی, مال کی محبت ہم کو بہت زیادہ ہے, ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, رہتی نہیں رہتی, اس کے باوجود مال خرچ کرنا, اس کے باوجود زیادہ پڑا ہوا ہے, جلانے سے بہتر چلو کسی کو دے دیں گے, جلانے سے بہتر کسی کو دے دیں گے, یہ سوچنا نہیں, بلکہ مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا چاہیے. علی حبہ لہ, مع حبہ لہ, اس کی محبت کے ساتھ اس کے لیے, یعنی وہ شخص مال کی محبت زیادہ رکھنے کے باوجود. ترجمہ کرتے ہیں ذوی القربہ, کس کو دینا ہے بھائی, رشتہ داری والے کو. قربہ کہہ کر قرابت مراد ہے, قربہ اور قرابت دونوں بھی استعمال ہوتا ہے. رشتہ دار, ذوی بولے تو والا, قربہ رشتہ داری والا بولے تو کیا ہوتا, رشتہ دار, اردو میں رشتہ دار ہو جاتا نا. والیتامى, اور یتیموں کو اور مسکینوں کو, اور ابن سبیل کو. کون ہوتا ہے ابن سبیل, سفر کا بیٹا, راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے, یہاں مسافر ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا گھر نہیں ڈالے, اس وقت اس کو کیا بولتے تھے عرب لوگ, راستے کا بیٹا بولتے تھے, اس کی جان مال کا مسئلہ تھا نا بھائی. والسائلین, اور مانگنے والوں کو, الطالبین, جو مال کی آ کے طلب کرتے ہیں, ضرورت پیش کرتے ہیں. وفی فک الرقاب, اور گردنوں میں, مطلب گردنوں کے آزاد کرنے میں, غلاموں کو چھڑانے میں. المکاتبین والاسرا, سمجھ میں آئے گا نا سب. اور گردنوں کو چھڑانے سے مراد کون ہے, مکاتبوں کو چھڑانے میں. ویسے گردن کو جا کے چھڑا تو نہیں سکتے, اگر انہیں اپنے مالک سے بدلے کتابت کیا ہوا ہے تو اس کو پیسے دے کے کیا کر سکتے ہیں, چھڑا سکتے ہیں. اور اسرا سے بھی جمع ہے, اس کے معنی کیا ہے, قیدیاں. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے وغیرہ لگتے تھے اس زمانے میں, جو جنگی قیدی ہوتے تھے نا, تو وہ مخالف فوجی بولتے تھے کہ بھائی آپ اتنے پیسے لا کے دے دو, ہم کیا کریں گے, تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا پیسے دے کے قیدیوں کو چھڑانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور آج کل کے اعتبار سے اگر کوئی جو ہے ضمانت وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی قیدیوں کو چھڑانے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے جو ہے, پرسوں ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے قید میں بچے پڑے ہوئے ہیں جو چھوٹی موٹی جو ہے
چیزوں کی وجہ سے قید میں چلے گئے لیکن کوئی ان کو ضمانت دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ضمانت دینے والا نہیں، اس واسطے لوگ پھنسے ہوئے ہیں برسا برس سے۔ ضمانت کتنی رہتی ہے؟ وہ 1 لاکھ کی رہتی ہے، 99,000 کی رہتی ہے، 1,40,000 کی رہتی ہے، اتنے دینے والے کوئی ہے نہیں، کئی پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ویسے لوگوں کو تلاش کر کے جو ہے چھڑانے کی ضرورت ہے، یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نیکی کام کرنے والا وہ بھی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہاں جو ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں مفروضہ کے بارے میں کہتے ہیں مصنف۔ اس سے پہلے جو آیا ہے نماز پڑھنا اور کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کیا ہے؟ وہ تطوع کا تھا ذکر، اور یہ فرض کا ذکر آیا، 2 مرتبہ ذکر آیا نا۔ آپ بولیں گے ڈبل ڈبل کیوں آیا بھائی؟ ڈبل ڈبل کیوں آیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ نفل تھا اور یہ فرض ہے۔ ہاں، جو فرض ہے وما قبلہ فی التطوع، اور جو اس سے پہلے ہے وہ تطوع میں ہے، وہ تطوع میں۔ کھانا وغیرہ کھلانا کیا ہے؟ نفلی انداز سے، خوش دلی کے ساتھ۔ تطوع کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں؟ خوش دلی کے ساتھ۔ فرض میں بھی خوش دلی ہونی چاہیے، لیکن فرضی تو فریضہ اصل سے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو فرض نہیں ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے، بھائی ہم کو فرض تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں، اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ اللہ سے عہد کیا کیا ہم نے؟ عہد الس میں عہد کیا ہے۔ اسی طرح پر جو قرآن مجید ایمان لائے ہیں، یہی اللہ سے عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا۔ لوگوں سے عہد کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ والناس والصابرین، یہاں پر فوراً ایک سوال ہوتا ہے، اب تک جو آیا ہے رفع آیا ہے، اب صابرین جو ہے کیا گیا ہے؟ نصب آیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں نصب علی المدح، مدح پر نصب ہے، امدحو ہے، یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ فعل نکالنا، امدحو، میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ تو مدح پر نصب، کیوں فعل کو محذوف کرتے ہیں معلوم ہے؟ جہاں پر جو ہے بہت زیادہ تاکید کو بیان کرنا مقصد ہو، تو یہاں پر بہت قابل تعریف ہیں صبر کرنے والے، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، مدح پر نصب ہے۔ فی البأساء، کب؟ فقر کی شدت میں، بأسا مانے تنگی میں ترجمہ کر جاتا ہے اردو میں۔ تنگی کا مطلب کیا رہتا؟ ایک تو ہے محتاجی اور ایک ہے تنگی۔ تنگی کا مطلب بہت زیادہ محتاجی ہو، شدت فقر۔ والضراء، اور تکالیف میں، تکلیف بولے تو بیماریوں میں، مصنف اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت، جنگ کے وقت۔ بأس کے معنی بھی حرج ہے، بأس کے لفظی معنی کیا ہے؟ حرج ہے۔ حین البأس جب بولا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حرج کا وقت، میدان جنگ، بہت زیادہ حرج کا وقت کیا رہتا ہے؟ میدان جنگ۔ وقت شدت القتال، قتال کی سختی کے وقت اللہ کے راستے میں۔ اولئک، وہ لوگ کون ہیں؟ الموصوفون بما ذکر، ما ذکر کے جو وصف رکھنے والے ہیں۔ الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا ہے، فی ایمانہم او ادعاء البر، ان کے ایمان میں وہ لوگ سچے ہیں یا بر کام کے دعویٰ کرنے میں سچے ہیں۔ یہ پورے کام کرے تو یہی لوگ سچے ہیں، یہ پورے کام کرے تو یہ لوگ سچے ہیں، اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی یا نیک کام کرنے والوں کو دعویٰ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اولئک هم المتقون اللہ، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والو لکھ دیا گیا ہے، لکھنا کہہ کر کیا کرنا ہے؟ فرض کرنا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے۔ علیکم القصاص، تم پر قصاص کو، کیا مطلب قصاص؟ قصاص کا ترجمہ ہے بدلہ، یہاں پر مماثلت، برابری، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، وصفا و فعلا، وصف کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی۔ وصف کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا قصاص ہوں گا یہ بھی ایسا ہوں گا۔ فعل کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہاں پر بھی گردن کٹے گی، یہاں پر بھی کٹے گی، وصف میں بھی مماثلت ہو اور فعل میں بھی مماثلت ہو، یعنی کوئی کمی زیادتی نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، الحر یقتل بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، لا یقتل بالعبد، نہیں قتل کیا جائے گا اس کو غلام کے بدلے میں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ الگ الگ قبیلے لڑتے تھے آپس میں، الگ الگ قبیلے لڑتے تھے، ایک قبیلہ زیادہ بڑا ہے دوسرا قبیلہ کمتر ہے، تو اس قبیلے کے کمتر قبیلے کے کسی آدمی نے بڑے قبیلے کے کسی غلام کو بھی قتل کر دیا تو لوگ بولتے تھے کہ تمہارا قبیلہ کمتر ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، اس کے بدلے میں ہمارے قبیلے کی جانب سے تمہارے ایک آزاد کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی غلام کے بدلے میں کس کو قتل کریں گے؟ ہم آزاد کو قتل کریں گے، ایسا کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معاند فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی قاتل کو قتل کر دیا جائے گا ہے مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ قتل کرنے والا کون ہے وہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو نہیں قتل کیا جائے گا، کہاں ہے؟ الحر یقتل بالحر، آزاد قتل کر دیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، نہیں قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، اور غلام قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، اور مؤنث کے بدلے میں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وبینت السنۃ ان
ذکر یقتل بہا، اور سنت نے بیان کر دیا ہے کہ مذکر اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یعنی اگر مذکر نے مؤنث کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو ہی قتل کریں گے، قاتل کو ہی قتل کریں گے. وضاحت جو ہے احادیث مبارکہ میں آئی ہے. تو یہاں پر ان کے اس جو قبائلی طریقہ کار تھا اس کو رد کر دیا گیا ہے اور برابری کو بتایا گیا ہے. حدیث شریف میں مزید صراحت یہ آئی ہے کہ جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، انہیں غلام ہے یا آزاد ہے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ان ذکر یقتل بہا، تو مذکر کو قتل کیا جائے گا اس کے ذریعے. وانه تعتبر المماثله في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، اور اعتبار کیا جائے گا دین کے بارے میں تو نہیں قتل کیا جائے گا مسلم اگرچہ کہ وہ غلام ہو، کافر کے بدلے میں اگرچہ کہ وہ آزاد ہو. یہاں پر جو ہے ایک نئی بحث چلتی ہے کہ یہ جو ہے دارالحرب کے کسی کافر کو قتل کر دیا مسلمان نے تو اس کے بدلے میں جو ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان سے ہمارا معاہدہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے دارالاسلام کے مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو ہے مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ دارالاسلام میں رہنے والا جو کافر ہوتا ہے اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. اب اس بارے میں اختلاف رائے فقہاء کا چھوڑ دیجیے. انہوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں قتل کیا جائے گا مسلمان کو اگرچہ کہ وہ غلام ہے کافر کے بدلے میں اگرچہ کہ وہ آزاد ہے. فمن عفی لہ، آگے مسئلہ ہے کہ جس کو جو ہے معاف کر دیا گیا قاتلین میں سے، یعنی قتل کرنے والوں میں سے کسی کو معاف کر دیا گیا ہے، کون معاف کریں گے؟ وہ مقتول کے ورثہ معاف کریں گے. مقتول تو نہیں رہا زندہ، معاف کرنے کے لیے کون معاف کریں گے؟ وہ دیکھیے دنیا کا عام طور پہ یہ قانون ہے کہ جو کرمنل لاز ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کچھ بولتے ہیں کرمنل لاز، یعنی کہ جرائم کے جو قوانین ہیں، ہاں تعزیرات جرم، جرائم کے جو قوانین ہیں اس قوانین کے تحت جو ہے اگر کوئی کسی پر جرم کرتا ہے تو مظلوم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں بولتے. آج کل کے قانون کے حساب سے ہمارا مظلوم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اصل پارٹی کون بن جاتی ہے؟ جو فریق بن جاتی ہے وہ جو ہے حکومت بن جاتی ہے. فریق کون بن جاتے ہیں؟ حکومت بن جاتی ہے. تو حکومت جو ہے ضرور اس کو سزا دلائے گی، انہیں معاف نہیں کر سکتے ہوتے. اسلام کے اعتبار سے اگر کسی پر جسمانی طور پر ظلم ہوا ہے تو انہیں مظلوم معاف کر سکتا ہے، مظلوم معاف کر سکتا ہے. اگر اس کا قتل بھی ہو گیا ہے تو اس کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، اس کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں. یہ اسلامی قانون ہے. خیر اس قانون کا صرف اتنا سمجھ لو آپ. تو جس کے لیے معاف کر دیا گیا ہے، یعنی قاتلین میں سے کسی کو معاف کر دیا گیا، من دم اخیہ، اس کے بھائی کے خون سے. بھائی کس کو بولا جا رہا ہے؟ مقتول کو بولا جا رہا ہے. المقتول، مقتول کے خون کرنے کے باوجود قاتل کو معاف کر دیا گیا ہے. شیئن، کوئی چیز قاتل سے معاف کر دی گئی ہے، کوئی چیز. بأن ترک القصاص منہ، اس طور پر کہ قصاص اس سے چھوڑ دیا گیا. کون چھوڑ دیتے ہیں بھائی؟ مقتول کے ورثہ بول دیا ٹھیک ہے بھائی ہم قصاص چھوڑ دیتے ہیں. وتنکیر شیء یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعض من بعض الورثہ، اور شیء کی نکرہ فائدہ دیتا ہے قصاص کو ساقط کرنے کا اس کے بعض حصے کو معاف کر کے اور بعض ورثہ سے معاف نہ کر کے. بعض حصے کو معاف کر کے بھی اور بعض ورثہ سے معاف کر کے بھی. دو شکلیں بتاتے ہیں ہمارے مفسر کہ کچھ اگر معاف کر دیا جائے، کچھ معاف کر دیا جائے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقتول کے ورثہ کیا کرے، بعض قصاص کو معاف کر دیے. بعض قصاص کو معاف کرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ معاف کریں گے کچھ دیت لیں گے. بولے ٹوٹل دیت کتنی رہتی بھائی؟ 1000 دینار یا 100 اونٹ رہتے. وہ لوگ بولے کہ 100 اونٹ کی جگہ پر ہم آدھا اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا معاف کرتے ہیں، باقی آدھا کا کیا کریں گے؟ ہم دیت لیں گے. بولے یہ بھی ہو سکتا ہے. یا بعض ورثہ معاف کر دیے بعض معاف نہیں کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اس کے 3 ورثہ ہیں، 3 بچے ہیں نوجوان، تینوں کے تینوں یہ بولے ہیں حضرت سونا ہے تو گھر میں آرام کر لو. آپ خود بول رہا ہوں مہمان صاحب، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے گھر میں آرام کر لو، یہاں کیوں آئے؟ تو کیا بول رہا تھا مشتاق میں؟ ورثہ میں سے بعض لوگ کیا کرے؟ آدھے لوگ معاف کرے. بولے کہ ہم معاف کرے تھے. بولے تینوں میں سے جو ہے دونوں بولے کہ ہم معاف کرے تھے، ایک بول رہا میں معاف نہیں کرتا. تو جو معاف نہیں کرنے والا اس کے حصے کا جو قصاص دیت ہے وہ اس کو دے دی جائے گی. یہ بولنا چاہتے ہیں. کچھ معاف کر دے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے. تو 2 چیزیں شامل ہو گئی. شیئن کی کو نکرہ لانا فائدہ دیتا ہے قصاص کے ساقط کرنے کا معاف کے ذریعے، اس کے بعد سے بعض حصے کو معاف کرنے کے ذریعے اور بعض ورثہ کے معاف کرنے کے ذریعے. تو بعض ورثہ معاف کر دیے بھی تو قصاص ختم ہو جاتا ہے. تو بقیہ ورثہ کیا دینا پڑتا ہے؟ دیت دینا پڑتا ہے. قصاص جو ہے ذرا برابر بھی اگر چھوٹ مل گئی معاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں آدھے معاف کر دینا اس کو آدھا کٹ کرو باقی آدھا کو جو ہے رعا کر دو، تو ممکن نہیں ہے نا بھائی. انسان کو جب مارا جاتا ہے تو پورا ہی مرتا ہوں ایسا. وفی ذکر اخی تعطف داع الی العفو، یہ بھی مثلا مصنف فرماتے ہیں کہ اخیہ کے ذکر میں مہربانی ہے جو
دعوت دیتی ہے عفو کی طرف، وَإِيذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخْوَةَ الْإِيمَانِ، اور اطلاع دینا ہے اس طور پر کہ قتل کرنا ایمان کی اخوت کو قطع نہیں کرتا۔ یہاں تک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بھی کیا فرمایا بھائی؟ قاتل کو کیا فرمایا ہے؟ معاف کر دیا جائے، اس کے بھائی کی جانب سے فرمایا گیا ہے، اس کے بھائی کی جانب سے، مقتول کے ورثہ، مقتول کے ورثہ۔ تو اخی بول کر یہ بتانا ہے کہ معافی کی طرف آپ لوگ کیا کرو، توجہ، اس سے غلطی ہو گئی، اب اس کو معاف کر کے اس کو قتل کر کے فائدہ کیا ہوگا، اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اور اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اطلاع دینا مقصود ہے کہ قتل ہونے کے باوجود ایمانی رشتہ کٹا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، یہ سمجھ لو ایمان رشتہ نہیں کٹا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے فمن عفیہ میں من مبتدا ہے بولتے ہیں، اور شرط کے درجے میں یا موصول کے درجے میں، اور خبر یہ فاتباع، یعنی جس کو معاف کر دیا گیا ہے، تو جس کو معاف کیا گیا ہے، جس کو معاف کیا گیا انہیں بھی کیا کرنا، بھلائی کے ساتھ اس معاملے کی اتباع کرنا ہے۔ معاف کون کریں گے؟ مقتول کی وجہ سے معاف کریں گے۔ کس کو معاف کر دیا گیا؟ قاتل کو معاف کر دیا ہے، تو قاتل کیا کرنا، اس معافی کو فوراً قبول کر کے انہیں بھی اچھا سا جو ہے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، فوراً دیت دینا، ٹال مٹول نہیں کرنا، اور جو اتنا انہوں جتنا مطالبہ کرے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو من شرطیہ ہو تو فا جو ہے اس کی جزا ہوگی، اگر من موصولہ ہو تو فا اس کا صلہ ہوگا۔ فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، فعل العافی اتباع القاتل، تو عافی پر معاف کرنے والے پر قاتل کی اتباع کرنا ہے معروف کے ساتھ، بأن یطالبہ بالدیۃ بلا عنف، اس طور پر کہ اس کا مطالبہ کرے دیت سے بغیر کسی زیادتی کے۔ تو جب انہیں معاف کر رہا ہے تو اب کیا کرو، اس کو کیا کرو، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خود معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو، اچھائی کا اور بھلائی کا اتباع کرو۔ بھلائی کی اتباع کا مطلب دیت کا مطالبہ کرو، بہت زیادہ نہیں کرو، جتنا ہے اتنا ہی مطالبہ کرو بغیر زیادتی کے، عنف زیادتی۔ وترتیب الاتباع علی العفو یفید ان الواجب احدہما، اور اتباع کی ترتیب عفو کے اوپر، عفو بول کر اتباع فرمایا ہے نا بھائی، ترتیب لائی گئی ہے فا کے ساتھ، تو یہ فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہے۔ ایک نئی بحث یہاں پہ کرتے ہیں انہوں کہ جو ہے اگر کسی آدمی کا قتل ہوا ہے تو اس وقت واجب کیا ہوتا ہے، قصاص واجب ہوتا ہے یا دیت واجب ہوتی ہے؟ تو امام شافعی کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ اصل تو واجب ہوتا ہے دونوں میں سے ایک، اصل واجب ہوتا ہے دونوں میں سے ایک۔ دوسرا قول یہ ذکر کر رہے ہیں کہ واجب اصل قصاص ہوتا ہے، دیت اس کے بدلے میں ہوتی ہے، واجب اصل قصاص ہوتا ہے، دیت اس کے بدلے میں ہوتی ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے وہ آگے آئیں گا۔ تو فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہے، اور یہی امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واجب قصاص ہے اور دیت بدل ہے۔ واجب کیا ہے؟ قصاص ہے، دیت اس کا بدل ہے۔ فلو عفا ولم یسمیھا فلا شیء، اگر اس نے معاف کر دیا اور اس کا نام نہیں لیا، اس کا دیت کا نام نہیں لیا، تو اس پر کوئی چیز ادا نہیں ہوگی، ورجیہ، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ پہلا قول یہ تھا کہ جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہوتا ہے، دوسرا قول کیا، دونوں میں سے ایک واجب ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہی نے کیا کر دیا، معاف کر دیا تو دیت آ جاتی، پہلا قول۔ دوسرا قول کیا ہے، نہیں، اصل کیا واجب ہوتا ہے، قصاص واجب ہوتا ہے، دیت کیا ہوتی ہے، بدل آتا ہے۔ تو قصاص انہیں معاف کرتے وقت میں دیت بولنا تو دیت ملتی، قصاص معاف کرتے وقت میں کیا بولنا، دیت بولنا تو دیت ملتی، کیونکہ بدل ہے نا بھائی، اصل چلا گیا تو بدل آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل کو ہٹا کے بدل کو رکھنا پڑتا ہے، اصل کو ہٹا کے بدل کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو دیت اگر نہیں بولا تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ورجیہ، اور اسی قول کی ترجیح ہے۔ تو جو آدمی معاف کر دیا ہے، معاف کرنے والے کو معروف کا اتباع کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو قاتل کی ذمہ داری کیا ہے، قاتل کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اچھائی کے طریقے پر ادا کرنا چاہیے، وہ اداء، اور وہ ادا کرے، یعنی للدیت، دیت کو ادا کرے، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف، معاف کرنے والے کی طرف، کون، مقتول، مقتول تو مر گیا، ورثہ، وهو الوارث، باحسان، احسان کے طریقے پر، بلا مطل ولا بخس، بغیر ٹال مٹول کے اور کمی کرے کے، مطل مانے ٹال مغول، بخس مانے کمی کرنا۔ ذالک الحکم المذکور من جواز القصاص والعفو عنه على الدیۃ، یہ مذکورہ جو حکم ہے قصاص کے جائز ہونے کا اور اس کے معاف کرنے کا دیت پر، یعنی قصاص اللہ نے جو جائز رکھا ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کی گنجائش رکھی وہ بھی، یہ دونوں جو حکم ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، تخفیف، یہ سہولت ہے، چنانچہ سہولت صرف اسلام نے دی ہے، دوسرے قوانین کے اندر ایسی سہولت کچھ بھی نہیں رکھی گئی ہے۔ دوسرے قوانین کے اندر جو ہے گورنمنٹ، یہاں کے قوانین میں گورنمنٹ پارٹی بن جاتی ہے اور وہ مقتول کے ورثہ تو بازو ہٹ جاتے ہیں، وہ پارٹی دونوں سے لڑ لیتے ہیں، دونوں کے اندر ساز باز ہو جاتی ہے، مقتول کے ورثہ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور گھر میں رہا ہو کے چلے جاتا۔ ہوا ایسا کتنے کی ہوئے، والعفو عن الدیۃ، اور دیت پر معاف کرنا، تخفیف، سہولت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر، ورحمت، اور تم پر رحمت ہے، حیث وسع فی ذلک، یہاں تک کہ وہ اس میں جو ہے وسعت دیا ہے، ولم یحتم واحدا منہما، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک لازم نہیں رکھا، حتم مانے لازم ہونا،
اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کو لازم نہیں رکھا. کما حتم علی الیہود القصاص، جیسا کہ یہود پر لازم رکھا تھا قصاص کو اور نصارہ پر دیت کو. فمن اعتدى، اور تو جو آدمی نے زیادتی کی، ظلم القاتل بان قتلہ، زیادتی کیا کیا؟ قاتل پر ظلم کیا، اس طور پر اس کو قتل کر دیا، اس طور پر یہ اس کو قتل کر دیا، یعنی عدالت میں مسئلہ آنے سے پہلے بھی، یا جو ہے کہ دیت لینے کے بعد بھی قتل کر دیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ بعد ذالک، معاف کرنے کے بعد ظلم کیا. فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مولم فی الآخرۃ بالنار اب الدنیا بالقدر، عذاب علیم ہے آخرت میں دوزخ کے ساتھ، اور دنیا میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.